السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابہ وسطوتہ النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ الذی خلق الخلق بقدرتہ ومیزہم باحکامہ فأعزهم بدینہ واکرمہم بنبیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ حضرات محترم، وبا کے حوالے سے غالباً یہ ہماری مسلسل تیسری نشست ہے۔ اس میں مسائل بھی چلتے رہے آپ کے سامنے، ملکی اور عالمی حالات کے تناظر میں آپ سے بات بھی ہوتی رہی۔ میں نے سوچا آج کی اس نشست میں اسی تناظر میں قرآن کریم کی سیر کرواؤں آپ کو۔ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، لاک ڈاؤن ہے اور لوگ آئسولیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، تو اسی لاک ڈاؤن کو، اسی آئسولیشن کو ذرا ہم قرآن کریم کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی آزمائش بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی طرف سے زحمت بھی ہے، موت کی یاد دہانی بھی ہے جو انبیاء کا منصب ہے، اور آج یہ فریضہ کورونا انجام دے رہا ہے۔ اپنی بے بسی کا یقین بھی آ رہا ہے، سب کچھ اللہ کے بس میں، اس پہ بھی یقین آ رہا ہے۔ ان تمام حقیقتوں کے تناظر میں قرآن کریم کی سیر کرواؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے، اور قرآن کریم جس غیرت کو، جس حمیت کو، جس جذبے کو میرے اور آپ کے اندر بیدار دیکھنا چاہتا ہے، اللہ وہ پیدا فرمائے۔ پھر اللہ قرآن کریم جس درجے کا ابلاغ میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس دین کو دور سے دور تک پہنچائیں، اللہ وہ جذبہ بھی مجھے آپ کو نصیب فرمائے۔ پھر قرآن کریم جس درجے کے انفاق کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ یار خرچ کرو، اللہ وہ جذبہ مجھے بھی، آپ کو بھی، امت کو بھی نصیب فرمائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں یہ یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ وَذَنُّونَ، اللہ حضرت یونس علیہ السلام کو لقب دے رہے ہیں مچھلی والے، نون مچھلی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشہور ترین بات ہے، قرآن کریم کی حقیقت ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ پہلے تھوڑی سی سمری آپ کے سامنے رکھ دوں تو پھر انشاءاللہ قرآن کریم پہ بات کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام بستیوں میں سے ایک بستی کی طرف، اقوام میں سے ایک قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ تبلیغ کرتے رہے، آخر کار اپنی قوم سے خفا ہو گئے، بستی کو چھوڑ کے چل نکلے۔ کائنات میں سب سے بڑا داعی نبی ہوا کرتا ہے، رسول ہوا کرتا ہے۔
اور یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں 3 مقامات پر ہے. سورہ صافات میں ہے 23واں سپارہ، سورہ انبیاء میں ہے 17واں سپارہ، سورہ قلم میں ہے 29واں سپارہ. اور تینوں جگہ مختصر ہے، صرف فوکس کیا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اپنے عظیم ترین رسول کو کس طرح ان کا لاک ڈاؤن کر دیا تھا، اور صرف لاک ڈاؤن نہیں کیا، کس طرح ہم نے ان کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا تھا. اللہ کی شان بے نیازی، خدا کی خدائی کھل کے سامنے آتی ہے. بندہ چاہے نبی ہو، اس کی بے بسی بھی کھل کے سامنے آتی ہے. نبی کی بے بسی، بھائی نبی کی. لا الہ الا اللہ. آج وہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اماموں کو نبیوں سے اوپر لے جا رہے ہیں. میڈیا تک میں آ رہا ہے کہ ہمارا امام نبیوں سے افضل. اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ بڑا مختصر ترین اللہ تعالیٰ نے خلاصہ پیش کیا، تفصیلات نہیں دی. کس بستی کی طرف نبی بنا کے بھیجا، کیوں خفا ہوئے، چھوڑ کے گئے، کس طرح کشتی میں سوار ہوئے، کس طرح ان کو دریا میں ڈالا گیا. تفصیلات نہیں ہیں. ہاں تاریخی روایات، دوسری چیزیں ملتی، بڑی کمزور ہیں. جب ہم مستقل طور پہ اس پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. جس طرح قرآن نے جتنا فوکس کیا میں اتنا ہی فوکس کر کے آپ کے سامنے بات رکھوں گا. بہرحال قوم سے خفا ہو کے چلے گئے اور اللہ سے پوچھ نہ سکے کہ میں بستی کو چھوڑ کے جاؤں کہ نہ جاؤں. اور چونکہ سب سے بڑا داعی نبی ہوا کرتا ہے، اللہ کی شان بے نیازی نے یہ جانا کہ میرے نبی نے بے صبری دکھائی ہے. بے صبری ہماری اور آپ کی جیسی نہیں، نبی کی سطح کی جو بے صبری ہے. کیونکہ نبی کی جو اجتہادی خطا بھی ہوتی ہے اس پر بھی اللہ گرفت کرتے ہیں، وہ گناہ نہیں ہوتا. لیکن نبی اس مقام پہ ہوتا ہے کہ وہ اجتہادی لغزش بھی ہونے لگے، اللہ ایسی گرفت کرتے ہیں. عام آدمی بڑا بڑا گناہ کرے تو اللہ فوراً گرفت نہیں کرتے. بھائی کہتے نا حسنات الابرار سیئات المقربین، محاورہ بنا ہوا ہے. انتہائی نیک لوگوں کی جو نیکی ہوتی ہے مقرب ترین بندوں کی گویا وہ گناہ ہوتے ہیں. یہ ایک محاورہ کہہ کے بات سمجھائی گئی ہے. کیونکہ نبی تو آئیڈیل ہوتا ہے، وہ مقتدا ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے، اس نے امت کے لیے آئیڈیل بننا ہے. تو جو ان کی اجتہادی لغزش بھی جو گناہ نہیں ہوتی اس پر بھی گرفت ہوتی ہے. جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیسی گرفت فرمائی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. میرے نبی بتائیں شہد تو ہم نے آپ پہ حلال کر دیا تھا، آپ نے اپنے اوپر کیوں حرام کیا ہے؟ حالانکہ آپ نے حرام مطلب یہ کہ آپ نے کھان کہا آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، تو اس پر بھی پکڑ لیا. اور اتنے سخت الفاظ ہے، تبتغی مرضات ازواجک. اچھا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ خدا ہے. خدا کی شان بے نیازی میں ہم خدا بولے گا اپنے نبی سے، ہم صرف اسے نقل کر رہے ہیں. ہم نبی سے یہ بات کر ہی نہیں سکتے بھائی، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن مکالمہ کس کا ہے؟ نبی اور اللہ کا. ٹھیک ہے، تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے. اللہ نے گرفت کر دی، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. وہاں انہوں نے پھر اللہ کے سامنے فریاد کی. 302 کے مقدمے میں کوئی پھنستا ہے تو پھر آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے، اللہ نے نجات بھی دی. نہ صرف نجات دی بلکہ درجات بھی بلند کر دی ہے. تو یہ آپ کے لیے نعوذ باللہ کوئی عذاب نہیں تھا، آزمائش تھی. آزمائش میں ایسے پورے اترے کہ مزید درجے اللہ نے بلند کر دی ہے. کیونکہ اجتہادی خطا پر بھی لغزش ہو تو نبی کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، یہ تو اجتہادی خطا تھی. لیکن نبی ایسا نہیں کرتا، نبی ہاتھ جوڑ دیتا ہے، اور ایسے ہاتھ جوڑتا ہے جیسے اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. جس طرح ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ.
اللہ نے آپ کے پہلے گناہ معاف کر دی، بعد والے گناہ بھی، تو گناہ تو نبی کرتا نہیں۔ یعنی نبی اس مقام پہ ہوتا ہے کہ اپنی انتہائی چھوٹی اجتہادی لغزش کو بھی گناہ سمجھنے لگتا ہے خود ہی۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی جو گناہ نہیں تھا آپ سمجھتے تھے گناہ، ہم نے اس کے بھی آپ کو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تھوڑی سی سمری تھی، اب سنیے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہمارا بندہ یونس یقین جانو رسولوں میں سے تھا۔ ان یہ بھی یقین کے لیے، لام یہ بھی یقین کے لیے۔ اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہے اپنے بندے یونس پر۔ یہ ہے قرآن کریم کے مطالعے کا طریقہ کار۔ یہ نہیں او دیکھو جی نبی نے غلطی کی، نبی غلطی کر سکتا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو کریں گے۔ آپ جناب علی قلم لے کے نبی کے خلاف چل پڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً ہمارا رسول، ہمارا بندہ یونس البتہ رسولوں میں سے تھا۔ لیکن وہ وقت یاد رکھو اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بری ہوئی کشتی کی طرف اپنی بستی کو چھوڑ کے بھاگ نکلے تھے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ابقا۔ اباق کہتے ہیں حرب العبد من سیدی، غلام اپنی آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے۔ پہلے دور میں غلام ہوتے تھے نا، ضابطہ تو آج بھی ہے، امپلیمنٹیشن آج نہیں ہے۔ کاش آج بھی غلام ہوتے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لوگوں نے غلامیت کو گالی سمجھ لیا، خود دو دو نوکریاں کر کے گھر پال نہیں سکتے ہیں، وہ گالی نظر نہیں آتی۔ جس غلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے حقوق دیے ہیں کہ غلاموں میں سے جرنیل نکلے، غلاموں میں سے مفسرین نکلے، غلاموں میں سے محدثین نکلے، ارے غلاموں میں سے بلال حبشی نکلے، اس غلامیت پہ تنقید کرتے پھرتے ہیں۔ ہم غلامیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی موضوع سے موضوع نکلتا ہے، کبھی اس پہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو ابقا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک غلام بگوڑا ہو جائے اور اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ نکلے، یعنی آقا کو چھوڑ کے بھاگ نکلے۔ چونکہ اللہ کے نبی اللہ کی مرضی پوچھ نہیں سکے تھے، قوم سے خفا ہو کہ اللہ سے پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، نکل گئے۔ یاد تو رہا، نکل گئے، لیکن قوم سے خفا ہو کے نکلے، اور وہ یہ سمجھے کہ اللہ اس پر میری گرفت نہیں کریں گے کیونکہ میں نے کوئی غلط کام تو کیا نہیں۔ ان کے دل میں یہ بات ہے اللہ گرفت نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یونس کے لیے وہی لفظ استعمال کیا کہ غلام اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، کہا آپ بستی کو چھوڑ کے مجھ سے بھاگ نکلے ہو۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، پھر بھاگے تو گئے کہاں؟ جب وہ بھاگ رہے تھے، یعنی جب وہ بستی چھوڑ کے جا رہے تھے، بھاگ تو نہیں رہے تھے، لیکن اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ابقا کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ چاہتا تو بھاگنے نہیں دیتا۔ جب وہ جانے لگے تھے تو فوراً پکڑ لیتا، میرے نبی کہاں جا رہے ہو، مجھ سے پوچھا تو نہیں ہے، دعوت دو، مزید ثابت قدمی دکھاؤ آپ۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، جا رہے تھے جانے دیا، لیکن جاتے ہوئے دو چار کس سے کر دیا، بری ہوئی کشتی سے دو چار کر دیا۔ الی الفلک المشحون، وہ گئے سمندر میں کشتی میں بیٹھ کے دوسری بستی میں، تو پہلی ہی وہ کشتی بری ہوئی تھی، جو جا کے اس میں بیٹھ کے وہ مزید بھر گئی تو بوجھل ہو گئی نا۔ جب وہ چل پڑی تو ہمیشہ ملا کشتی میں لالچ سے زیادہ لوگوں کو بٹھا دیتا ہے کرائے کے لیے، پھر کشتیاں الٹتی ہیں۔ اب یہاں یہ نہیں لکھا کہ وہ بوجھل تھے تو اس لیے باہر نکالے گئے، لیکن قرآن کا اشارہ یہی بتاتا ہے، قرآن کا اشارہ یہی بتاتا ہے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، بری ہوئی کشتی تھی، جب وہ چل پڑی تو وہ بوجھ سہار ہی نہ سکی۔ فیصلہ ہوا یار کسی ایک آدھے کو قربانی دینی پڑے گی، دریا میں ڈال دو اس کو۔ اب کس کو ڈال دے؟ قرآن دازی ہو گئی، سب کو بچانے کے لیے ایک کو قربان کرنا اچھا ہے۔ فساہما، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن دازی سے دو چار کروا دیا۔ پہلے بری ہوئی کشتی سے دو چار کروا دیا، پھر قرآن دازی سے دو چار کروا دیا۔ فکان من المدحضین، پھر کیا ہوا؟ قرآن دازی میں میرے نبی مات کھا گئے، انہی کا نام نکل آیا۔ اس سے بھی دو چار کروا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا اللہ کی شان بے نیازی ہے اور شان غالبیت ہے۔ بری ہوئی کشتی سے دو چار، قرآن دازی سے دو چار،
پھر نام بھی ان کا نکلا اس صورتحال سے بھی دو چار. تو پھر بہرحال ان کو سمندر میں کودنا پڑا یا ڈال دیا گیا، جو بھی ہوا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ادھر سمندر میں وہ ڈالے، دریا میں وہ ڈالے گئے، ادھر اللہ نے مچھلی تیار کی ہوئی تھی. یہ مچھلی میرا یہ نبی، اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، بس سنبھال کے رکھنا ہے اس کو. لیکن یہ بات بتائی تو نہیں تھی یونس علیہ السلام کو. ادھر وہ کود پڑے دریا میں، ادھر سے مچھلی نے ان کو نگل لیا، چبایا نہیں، نگل کے اندر رکھ دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا امانت ہے تو پھر امانت ہے. یہ ہے خدا کی خدائی. اللہ آگ کو حکم دیتے ہیں، وہ گل و گلزار بن جاتی ہے نبی کے لیے. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، وہ ان کے لیے پناہ گاہ بن گیا. لیکن انہیں تو کیا پتا، مچھلی نے ان کو نگل لیا. دیکھ لیا اللہ نے کیسا لاک ڈاؤن کیا. صرف لاک ڈاؤن نہیں کیا، آئسولیٹ کر دیا. آئسولیشن میں تنہائی ہوتی ہے، کوئی اور نہیں ہوتا. لاک ڈاؤن کے اندر محاصرہ ہوتا. آپ اندر باہر جہاں ہیں وہاں رہے، آپ نکل نہیں سکتے. آئسولیشن کے اندر تنہائی ہوتی ہے. اللہ نے لاک ڈاؤن بھی کر دیا، آئسولیٹ بھی کر دیا، دونوں چیزیں. اور جب مچھلی ان کو نگل رہی تھی اس وقت انہیں خیال آیا یہ میرے ساتھ ہوا کیا. غالباً خیال تو انہیں اسی وقت آیا ہوگا جب قرآن دازی ہو گئی. ایک نبی ہیں، سوچیں گے تو سوچیں گے. وَهُوَ مُلِيمٌ، قرآن کہتا ہے مچھلی نگل رہی تھی اور وہ خود کو ملامت کر رہے تھے بھی اللہ سے پوچھے بغیر آیا ہوں، اس لیے دو چار ہو گیا ہوں. اب سورہ انبیاء میں ہے وَظَنُّونَ، ارے میرے مچھلی والے یونس کو یاد رکھو، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ خفا ہو کے نکل گئے تھے. کس بات پہ خفا ہوئے تھے یہ بھی کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن قرآن کا اشارہ یہی بتاتا ہے. تھوڑا بہت دیکھیں، کیونکہ دوسری جگہ ہے فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، حضور کو ارشاد ہے میرے نبی آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں، ثابت قدمی دکھائیں. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے یونس کی طرف بے صبری نہیں دکھانی. لیکن یہ بے صبری ہماری والی نہیں ہے. جو وہ نبی کی سطح پر معمولی لغزش ہوتی ہے اللہ اس کو بھی بے صبری کہہ دیتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے وہ دعوت دیتے دیتے قوم ایمان نہیں لائی تو خفا ہو گئے تھے، کیونکہ قوم بعد میں ایمان لائی عذاب دیکھ کر. ان تمام چیزوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے ان کی خفائی اس بات پر تھی کہ قوم ایمان کیوں نہیں لاتی. اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ نکل گئے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس کے دو ترجمے ہیں. انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم انہیں قابو نہیں کر سکیں گے. اس میں پیار بھی ہے، جلال بھی ہے. جب آپ کا اپنا بچہ کوئی غلطی کرے نا تو آپ ایسے کرتے ہیں، لیکن ایسے کرنے میں آپ کی دشمنی ہوتی ہے. آپ کو پیار بھی آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو جلال بھی آ رہا ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں کی بڑی عجیب آمیزش ہوتی ہے. لیکن یہ احساس بچے کو بھی دلائے کریں کہ آپ اس کے دشمن نہیں ہیں. آپ اس کو ٹانٹ بھی لگا دیں گے نا، تھوڑی دیر بعد ہنستا وہ خود ہی آپ کے پاس آ جائے گا. وہ اسے پتہ ہے میرے باپ نے جو مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے وہ میری تربیت کے لیے اٹھایا ہے. اس میں پیار آ رہا ہے. کیا میرا بندہ یہ سمجھا تھا ہم اسے قابو نہیں کر سکیں گے، ہماری اس پر قدرت نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ یہ پیار بھی ہے، جلال بھی ہے. دوسرا ترجمہ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اس بات پر ان کی گرفت نہیں کریں گے، لیکن ہم نے گرفت کی کیونکہ ان کو ہم سے پوچھ کے بستی کو چھوڑنا چاہیے تھا. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، مچھلی نے نگل لیا تاریکیوں پہ تاریکی، دریا کی تاریکی، پھر بڑی مچھلی گہرائی میں چلی جاتی ہے اس گہرائی کی تاریکی، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکی. اگر یونس علیہ السلام پہ وہاں کوئی رات گزری تھی تو رات کی بھی اندھیروں پہ اندھیرے، اس اندھیرے میں جا کے فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا مشکل کشا تو، حاجت روا تو، دستگیر تو، غوث اعظم تو، ہر مصیبت میں
دور و نزدیک سے پکار کو سننے والا تو، پکار کو سن کے اس پکار پہ جوابی کارروائی کرنے والا بھی تو ہی، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس مشکل سے نکال نہیں سکتی، لا الہ الا انت سبحانک، میرے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یا اللہ قصوروار میں ہی ہوں۔ اللہ نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اپنے بندے یونس کی سن لی، جوابی کارروائی کی، دعا قبول کر لیا، غم سے نجات دے دیا، اور یہ غم سے نجات دینا صرف یونس کے لیے نہیں ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو ایسے ہی غم سے نجات دیا کرتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس غم سے نجات عطا فرما۔ اور اللہ کا جلال دیکھیں، اللہ کہتے ہیں فَلَوْلَا إِنْ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر میرا بندہ یونس باہر بھی تسبیح نہ کر رہا ہوتا، مچھلی کی پیٹ میں بھی میری پاکی بیان نہ کر رہا ہوتا کہ یا اللہ تو ہر شریک سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تیرے اختیارات میں، صفات میں، قدرت میں، افعال میں، اعمال میں دنیا کی کوئی ہستی شریک نہیں، اگر میرا بندہ یونس اس طرح میری پاکی بیان نہ کرتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، میں قیامت تک مردوں کے زندہ ہونے تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر یونس کے پروردگار کی رحمت یونس کے ساتھ علیہ السلام ان کے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو تسبیح کی وجہ سے مچھلی سے نجات تو دے دی جاتی پیٹ سے، لیکن چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اور بدحال ہوتے، قابل مذمت ہوتے۔ دونوں باتیں ہیں، تسبیح سے نجات تو دے دی، پھر بھی ہم ان کو نبوت سے معزول کر دیتے یا اس حال میں رکھتے ہی نہ، ہم نے تسبیح سے نہ صرف نجات دی بلکہ مقبولیت بھی عطا کر دی، پہلے سے زیادہ برگزیدہ کر دیا، پہلے سے زیادہ انتخابی منصب پر نافذ کر دیا، منصب پر فائز کر دیا۔ فاجتباہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنے رکھا۔ یہ مجھے کسی اردو تفسیر میں یہ چیز نظر نہیں آئی، یہ یہاں فعل دوام کے لیے، یہ نہیں کہ دوبارہ چن لیا، چنے ہوئے تھے، چنے رکھا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اور صالحین میں سے بنائے رکھا، فعل دوام کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر وہ میری پاکی بیان نہ کرتے قیامت تک میں مچھلی کے پیٹ کے اندر ان کو رکھتا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ لاک ڈاؤن قیامت تک رہتا، آئسولیشن ان کی قیامت تک رہتی، لیکن تسبیح کی وجہ سے اللہ نے لاک ڈاؤن بھی ختم کر دیا، ان کی آئسولیشن بھی۔ تو آج بھی لاک ڈاؤن ہے، آج بھی آئسولیشن ہے، آج بھی اس کا حل کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنی واضح ترین آیات قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے، آئسولیشن کو۔ اس لیے آپ لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، آئسولیشن میں ہیں، پڑھا کریں ہر وقت، اور پھر یہ صرف زبان سے نہ پڑھیں، آپ کا دل اندر سے گواہی دے رہا ہو اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا۔ ارے بندہ قبض کشا نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا؟ بندہ قبض کشا نہیں ہو سکتا، اسے قبض لگ جائے وہ قبض کشا گولی کے پیچھے دوڑتا پھرتا ہے، وہ اپنی گندگی کو اندر سنبھال نہیں سکتا، وہ اپنے یورین کو اندر سنبھال نہیں سکتا، اور جب یورین کر کے فارغ ہوتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، مولا تعریف تیری بنتی، تو نے مجھے اس تکلیف سے نجات دی اور مجھے عافیت والا میرے ساتھ معاملہ کر دیا۔ غفرانک، یا اللہ اس گندگی صاف کرنے میں جو تھوڑی بہت جتنی بھی کوتاہی ہوئی اس کو تو مجھے معاف کر دے۔ بندے کی تو یہ اوقات ہے بھائی، وہ مشکل کشا بنا پھرے، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا۔ یہ عقیدہ مضبوطی سے رکھیں اپنے اندر، دستگیر اللہ، غوث اعظم اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے پھر پڑھیں لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ یہ غلطیاں ہماری ہیں، یہ خطائیں ہمارے ہیں، یہ جرم ہمارے ہیں، مولا اس آئسولیشن سے ہمیں نجات دے دے، مولا اس محاصرے سے ہمیں نجات دے دے، مولا اس لاک ڈاؤن کو پوری دنیا سے ختم فرما دے۔
پھر دیکھیں انشاءاللہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں. لا الہ الا انت سبحانک. وقت بھی بھاگتا ہے جب میں سٹیج پہ بیٹھتا ہوں، اس لیے میں مختصر کرتے ہوئے جاتا ہوں، چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. اب ان چیزوں سے کیا کیا چیزیں حاصل ہوئی. تسبیح کی، یونس علیہ السلام کو نجات ملی. ایک بات، صرف نجات نہیں ملی، مقبولیت بھی مل گئی پہلے سے زیادہ. دو چیزیں. تیسری چیز، قوم پر بھی آتا ہوا عذاب ٹل گیا. یونس علیہ السلام کی قوم پر آتا عذاب، کیونکہ وہ خفا ہو کے نکل گئے، اس کے بعد عذاب کے آثار انہوں نے دیکھنے شروع کر دیے. عین عذاب کو نہیں دیکھا، کیونکہ براہ راست عذاب کو دیکھے توبہ کا وقت ختم ہو جاتا. نبی خفا ہو کے چل پڑے، ادھر سے عذاب کے آثار شروع ہو گئے. قوم بڑی سیانی تھی، قوم اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، ہر ایک کو لے کے، جانوروں تک کو لے کے میدان میں نکل آئی، گر گرانے لگ. پہلے یونس علیہ السلام کو تلاش کرتے رہے، وہ نہیں ملے، وہ تو جا چکے تھے، وہ تو مچھلی کے پیٹ میں پھنس چکے تھے. قوم کو کیا پتا، قوم نے اللہ کے سامنے گر گرانا شروع کر دیا. اللہ نے آتے عذاب کو ٹال دیا. سمجھ آئی بات کی. پھر ایسے ہی ہوا، یونس علیہ السلام دوبارہ گئے، اور وہ قوم 1,00,000 سے زائد نفوس پر مشتمل تھی. وہ ایمان لے آئی، وہ ایمان لائی. ادھر یونس علیہ السلام کا درجہ بلند ہو گیا، ادھر وہ ایمان لانے سے دنیا کی ذلت سے بھی بچ گئی، اور اللہ نے جو زندگی ان کی دنیا میں رکھی تھی وہ بڑے عیش و عشرت سے انہوں نے گزاری. فآمنوا فمتعناہم الی حین. نجات، مقبولیت، قوم کو عذاب سے چھٹکارا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یونس علیہ السلام علت معلول کے چکر میں نہیں رہے، سبب مسبب کے چکر میں نہیں رہے. کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں جا چکے تھے، نا امید نہیں ہوئے. مچھلی کے پیٹ میں ہوں، دریا کی گہرائی میں ہوں، مجھے کون اب بچائے گا. تو بندہ تو ہم جیسا ہو تو وہی مچھلی مارے نہ مارے ہم خود ہی، جیسے آج کرونا مارے نہ مارے ہمارا خوف ہمیں مار رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یونس علیہ السلام کے ساتھ ایسے نہیں ہوا. جو دنیا کو صرف سبب مسبب کا چکر سمجھتا ہے نا کہ نہیں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ ریزن تھا، یہ آرڈر آ گیا. وہ تو بچہ بھی مر رہا ہو قریب نہیں جاتا، ماں مر رہی ہو قریب نہیں جاتا، باپ مر رہا ہو تو قریب نہیں جاتا. یورپ میں ایسے ہو رہا ہے اس وقت، کوئی قریب نہیں جا رہا. وہ تو ہمیں دیکھ کر اشش کرتے ہیں، ہم ان کی مادی ترقی کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں. انا للہ. وہ تو ہماری زندگی پہ مرتے ہیں بھائی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. خیر یہ موقع نہیں بات کرنے کا، میں آگے جانا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ. تو بات کس پہ ہو رہی تھی؟ نہیں وہ تو یار کامن ایک ٹاپک، اسپیسیفک جو ہے. قوم کو نجات دے دی اور نہیں ہاں سبب مسبب پہ بات کر رہا تھا. دنیا کو یہ صرف نہ سمجھے یہ سبب مسبب کا چکر ہے. ریزن آ گئی، آرڈر آ گیا. اللہ کا عمل دخل ہے، اللہ کا. جس کو پتا ہونا سبب بھی پیدا کس نے کیا ہے. سبب بے قابو نہیں ہے، سبب بے قابو، کوئی جراثیم بے قابو نہیں ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اگر وہ سمجھتے کہ اب میں اندر آ چکا ہوں مجھے نکالنے والا کون ہے. آج کی تو سائنس بھی نہیں تھی. ٹھیک، ان کے ہاتھ میں کوئی موبائل سیل فون بھی نہیں تھا، واٹر پروف کوئی موبائل بھی ان کے ہاتھ میں، سب کچھ لاک ڈاؤن، محاصرہ، آئسولیشن، اب موت کی سوا کچھ بھی نہیں. لیکن وہ سمجھتے تھے یہ سبب بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. نا امید نہیں ہوئے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سمجھ آ رہی ہے؟ تو سبب مسبب کے چکر میں نہ رہیں. صرف سبب بھی پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور سبب بھی اس کے قابو میں ہے. یہ کرونا بھی اسی کے قابو میں ہے. وہ چاہے لگے چاہے تو نہ لگے، لگ کر بھی نقصان نہ پہنچائے، نہ لگ کر بھی نقصان پہنچائے، یہ اللہ چاہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو یونس علیہ السلام نے اندر پکارا، سبب مسبب کے چکر میں نہیں رہے، اللہ نے سن لی، باہر لیا. اور پانچویں بات آپ کو کیا معلوم ہوئی؟ یہ ہوا اللہ جب محاصرہ کرنا چاہے تو اللہ کو کسی بہت بڑے لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ جب آئسولیٹ کرنا چاہے، اللہ جب محاصرہ کرنا چاہے، اللہ جب لاک ڈاؤن کرنا چاہے تو اللہ کو کسی لشکر، کسی فوج کی، اللہ مچھر سے کروا دیتے ہیں، اللہ جوں سے کروا دیتے ہیں، اللہ ٹڈی دل سے کروا دیتے ہیں، اللہ سرسریوں سے کروا دیتے ہیں.
اللہ زلزلوں سے کروا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ موجوں سے کروا دیتے ہیں، اللہ بجلی کی کڑک سے کروا دیتے ہیں، اللہ ایک چیخ اور دھماکے سے کروا دیتے ہیں۔ یہ ساری مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اب اللہ نے اپنے وقت کے عظیم ترین پیغمبر کو آئسولیٹ کرنا چاہا، لاک ڈاؤن کرنا چاہا، تو کام کس سے لیا؟ صرف مچھلی، صرف مچھلی سے لیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت پہ یقین کریں گے دل آپ کو اتنا ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے سورہ یاسین میں ہے نا، نبی کی حمایت کرنے والوں کو جب شہید کر دیا قوم نے، تو اللہ کہتے ہیں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، جب ہم نے اس بندے مومن کی جان کا انتقام لینا چاہا تو ہمیں آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارنا پڑا، اور نہ ہم نے اتارا، ایک چیخ سے پوری قوم کو مار کے رکھ دیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ لشکر تو اللہ کے ہیں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور اللہ کہتے ہیں ہمارے ہی لشکر غالب آیا کرتے ہیں۔ اللہ نے مچھلی کو بیچ کے لاک ڈاؤن کر دیا نبی کا، پھر نجات بھی دی تو کیسی نجات دی؟ پہلے سے زیادہ مقبول بنا دیا، رہتی دنیا تک قرآن میں ان کا ذکر آ گیا، اور قرآن میں جس نبی کا ذکر آ جائے وہ ان تمام نبیوں سے افضل ہے جو قرآن کے علاوہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو مرضی چاہے کر لیتا ہے۔ اللہ محاصرہ کرنا چاہے، اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت، اللہ ہر چیز سے محاصرہ کر لیتا ہے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا بدترین عذاب سے، سخت ترین عذاب سے، کیا؟ زلزلے سے، بجلی کی کڑک سے، دھماکے اور چیخ سے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد کو ہم نے ہلاک کیا، کیسے؟ سخت ترین آندھی طوفان سے، جو ان پر 7 راتیں 8 دن مسلسل چلی، اکھیڑ کے پھینکی تھی لوگوں کو، اور جب ایسے چت پڑے ہوئے تھے لوگ جیسے کھجور کے کھوکھلے بوسیدہ تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، اللہ کہتے ہیں دیکھو ان میں سے کوئی ایک بھی بچا۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے ہماری تکذیب کی، ہماری بھیجی ہوئی حقیقتوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے کیسا علاج کیا؟ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے مسلسل ان پر آندھی کے طوفان بھیج دی۔ اور قوم سمود نے اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کحشیم المحتضر، پھر ہم نے اسے ایک چیخ بس ہماری کافی تھی، ہماری طرف سے ایک چیخ نکلی، اللہ نے بھیج دی وہ چیخ، دھماکہ کر دیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں جیسے باڑ والے کی روندی ہوئی بھاڑ ہوتی، اس طرح ہم نے بس بنا کے رکھ دیا۔ باڑ ہوتی ہے نا، جانور اندر جائیں تو جانوروں کے پاؤں کے لگے وہ روندی جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں قوم سمود کو ہم نے ایسے کر دیا جیسے باڑ والے کی روندی ہوئی بھاڑ ہوتی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نہیں مانی، بدکاریوں سے باز نہیں آئی، کیونکہ وہ بھی فحاشی مارچ والوں کی طرح تھی۔ اللہ نے کیا کیا؟ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، قوم پر پتھروں کی بارش کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ ہے۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کی، قوم باز نہیں آئی، اللہ کہتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ وفجرنا الارض عیونا، وفجرنا الارض عیونا، زمین کو پھاڑ کے ہم نے چشموں میں تبدیل کر دیا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، اوپر کا پانی نیچے کا پانی دونوں مل گئے، اور جو اللہ نے عذاب مقرر کر دیا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچایا کشتی میں، اور کشتی بھی پھر اللہ کہتے ہیں تجری باعیننا، جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، کہ کوئی موج ان کو نقصان۔ یہ ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ اکبر۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، قیامت آ رہی ہوگی، زمین پوری یکبارگی ہلا ماری جائے گی، زمین اندر جو کچھ ہے وہ نکال دے گی، انسان کہے گا کیا ہو گیا اس زمین کو؟ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنے اوپر ہونے والے ہر عمل کو بتانے لگے گی۔ انسان کہے گا کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کیونکہ رب نے کہا ہوگا سب کچھ بتا دو جو تیرے اوپر جو بیتی ہے۔
آج کرونا نے اس پر ہمارا یقین دلا دیا کہ نہیں دلا دیا؟ اللہ نے تو قیامت کا منظر پیش کیا کہ تم اتنے بے بس ہو جاؤ گے، وہاں بس میرا ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہماری بے بسی کھل کے سامنے آ گئی۔ انسان نے آج کتنی ترقی کی ہے لیکن موت کے سامنے کتنا بے بس ہو چکا ہے، اور سب کچھ اللہ کے بس میں نظر آ رہا ہے۔ جو علل اعلان بدکاریوں کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، جائز سمجھ کے کرتے ہیں، وہ بھی کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ موت سے ڈرانا انبیاء کا منصب تھا، علماء کا منصب تھا۔ اس منصب سے جب ہم دستبردار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کورونا سے پورا سب کو ڈرا دیا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان سمجھتا ہے وہ شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا گیا، وہ غیر ذمہ دار بنا دیا گیا، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، اسے پتہ نہیں ہم نے اس کی ایک منی کے اس قطرے سے پیدا کیا ہے جو ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا ہے۔ ثم کان علقہ، پھر ہم نے لوتھڑا بنایا، فخلق، جسم بنایا، فسوى، اعضاء برابر کیے، فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، پھر اس سے ہم نے مرد عورت بنایا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، ایسی شان والا اللہ دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ اٹھائے گا تمہیں۔ آج کرونا نے بتا دیا، آج کرونا ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے، اور اسی موت سے ڈرانے کے لیے انبیاء آئے تھے، اور انبیاء کے ورثاء اسی موت سے ڈراتے ہیں۔ کیا موت سے ڈرو؟ موت سے ڈرو کیا مطلب؟ موت کو یاد رکھو، لذتوں کو، لذت شکن موت کو یاد رکھو۔ اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، موت کے ذریعے یاد دہانی، اصل بات ہے موت کی ذریعے یاد دہانی۔ انبیاء موت کے ذریعے یاد دہانی کروانے آئے تھے کہ موت، یہ موت بتاتی بندہ بے بس ہے۔ جب ہم نے آج یہ یاد دہانی نہ لی تو اللہ تعالیٰ نے کورونا کے ذریعے یاد دہانی کروا دی کہ یہ موت آئے گی، بے بس ہو، پھر کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اور آج ہر پوری تاریخ اٹھا لے، قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں، جس قوم پہ بھی عذاب آیا ہے اس قوم کی اس وقت کی ٹیکنالوجی اس عذاب کے سامنے فیل ہو گئی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی آج کی تو نہیں ہے، ہر دور میں رہی ہے، ہر دور میں اپنے وقت پہ پیک لیول پہ رہی ہے، جیسا دور تھا۔ دیکھ لیں آپ، فارسلنا علیہم الطوفان، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، ہم نے ان پر طوفان بھیج دیے، سیلاب بھیج دیے، بارش بھیج دیے، والجرادہ، ٹڈی دل بھیج دیے جنہوں نے فصلوں کا صفایا کر دیا، والقمل، جوئیں بھیج دی، سرسریاں بھیج دی، مچھر بھیج دیے۔ جوئیں ہر جگہ، سر پہ بھی، کپڑوں میں بھی، ہر جگہ جہاں دیکھیں جوں ہی جوں، بندے کو گن بھی آتی، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ والضفادع، اللہ کہتے ہیں ہم نے مینڈکوں کے لشکر بھیج دیے۔ اللہ کیسے کام لیتا ہے؟ اللہ نے لاک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، اللہ ایسے کرتے ہیں، کھانے میں مینڈک، بستروں میں مینڈک، غلوں میں مینڈک، جہاں دیکھے مینڈک ہی مینڈک۔ یہ 5 ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے عذابات بھیجے تھے۔ والضفادع والدم، اللہ تعالیٰ نے خون برسا دیا، پانی پینے لگتے تھے وہ خون بن جاتا تھا۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، یہ 5 یک کے بعد دیگری اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیے۔ کوئی ایک عذاب آتا، بنی اسرائیل اتنی سنگدل قوم تھی، آگے موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑتی تھی، اللہ سے دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور جب ٹل جاتا تھا پھر اپنی اسی روش پہ آتی تھی۔ 5 عذابات مسلسل آئے، 5 دفعہ انہوں نے دعا کروائی، 5 دفعہ واپس مڑ گئے۔ واپس مڑے کیا؟ ایمان ہی نہیں لایا۔ اللہ کہتے فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تکبر کر بیٹھے، یہ مجرمانہ ذہنیت کے لوگ تھے، پھر بھی نہیں مانے۔ تو آج اس قسم کے مجرمانہ ذہنیت کے لوگ آپ کو نظر نہیں آتے؟ اس کرونا وبا کے اندر بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر ایسے داڑھی منڈے مجتہدین کو بٹھا دیتے ہیں یہ ٹی وی کے اوپر، جو پوری قوم علماء سے الگ ہو کے اپنا ہی ایک اجتہاد بیان کر کے لوگوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، ہم نے قوم فرعون کی جتنی بھی تہذیبی ترقیاں تھیں، ان کی مصنوعات، ان کے کارخانے، ان کی عمارتیں، ان کے باغات، ان کے ہتھیار، سب کچھ تباہ و برباد کر ڈالا۔
فانتقمنا منہم لا الہ الا اللہ. وہ آیت مجھے پوری یاد نہیں آ رہی. باہر اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے انتقام لیا کیونکہ وہ ہماری آیات سے غافل تھے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم فرعون کی بات آ رہی ہے. اگر درمیان میں نے بنی اسرائیل کہا ہے تو یہ غلط ہے. قوم فرعون سے اللہ نے یہ انتقام لیا. تو پھر خلافت کس کو دی؟ حکومت کس کو دی؟ اللہ کہتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ. اچھا میں جو پیچھے بیان کر چکا ہوں نا، جوئیں آ گئیں، ٹڈی دل آ گئے، جتنے بھی آ گئے، یہ سب قوم فرعون کے بارے میں ہے. اگر میں نے پیچھے بنی اسرائیل کی بات کی ہے تو یاد رکھیے یہ بنی اسرائیل کی نہیں، قوم فرعون کی ہے. جب اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تو پھر حکومت، ریاست، خلافت کس کو دی؟ بنی اسرائیل کو. اور وہ کیسی تھی؟ کہ بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے. آج بھی انشاءاللہ اللہ ریاست انہی کو دیں گے جو کمزور سمجھے جاتے ہیں. آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ چاہے ان سے 1000 اختلاف کریں. دنیا کی 60 ممالک کی فوجیں افغانستان کے اندر بیٹھ گئی، آج معافیاں مانگ کے واپس ہو رہی ہیں. آپ کے سامنے، جس امریکہ کے سامنے ہم سوچ کے ہی ہمارے لباس گیلے ہو جاتے تھے، آج کیسے بھاگ رہا ہے وہاں سے. اور نہ صرف بھاگ رہا ہے، کورونا نے اس کا کیا حشر کیا. اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے. شام پہ ظلم کرنے والے، عراق پہ ظلم کرنے والے، لبنان میں ظلم کرنے والے، یمن میں ظلم کرنے والے، آج ان کی اپنی حالتیں کیا بنی ہوئی ہیں. شام کی بچی روتی تھی، ہمیں ترس نہیں آتا تھا. کشمیر کی بچی روتی تھی، ان کے لاک ڈاؤن پہ، ان کی آئسولیشن پہ ہمیں ترس. آج کیا حالت ہے ہماری. لا الہ الا اللہ. لیکن پھر کیا ہوا؟ بنی اسرائیل بھی منصب سے اتار دی گئی. کیوں اتاری گئی؟ اللہ کہتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم. وہ بنی اسرائیل جس کو امامت، قیادت کے منصب پر اللہ نے فائز کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، فرعون کی جابر حکمرانی کو گرا کے اللہ تعالیٰ نے بالآخر اس کو بھی منصب سے معزول کر دیا بنی اسرائیل قوم کو. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں جب برائیاں ہوتی تھیں تو یہ برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. آج بھی دنیا میں برائی اس لیے پھیلتی ہے کہ دنیا کی خاموش اکثریت ان برائیوں کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مانوی طور پر خود ہی لاک ڈاؤن میں چلے جاتے ہیں، خود ہی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. نہ ہمارا تو کسی سے کوئی غرض نہیں، خود ہی بس کمانا ہے، کھانا ہے، کچن میں جانا ہے، اس کے بعد واش روم جانا ہے، دوبارہ صبح کمانے کے لیے کام کرنا ہے. کوئی اور کام نہیں کرنا ہم نے. کہ قوم ترقی کیسے کرتی ہے خدائی اصول کی روشنی میں، قوم عذاب سے کیسے بچتی ہے خدائی اصول کی روشنی، اس کو تو ہم نے دیکھنا ہی. نہ بیٹا ان کاموں میں نہ پڑھنا، بس زیادہ مسجد میں نماز کر دو فوراً آ جانا. برائیوں سے روکنا. جو قوم برائیوں سے نہیں روکتی ایک دوسرے کو وہ تباہی کا شکار ہو جاتی. اس پہ میں کافی 5-6 جمعے پہلے بات بھی کر چکا ہوں. بنی اسرائیل کو منصب سے معزول اس لیے کر دیا گیا جب ان کی قوم میں اعلانیہ برائیاں آئیں تو اس اعلانی برائیاں ہمیشہ یاد رکھیں قوم کا فیشن بن جاتی ہیں، قوم روکتی نہیں ہے. آج بھی اعلانی برائیاں قوم کا فیشن ہے. جس بیماری کی وجہ سے بنی اسرائیل کو منصب، قیادت کے منصب سے معزول کر دیا گیا، وہ بیماری آج ہم میں بدرجہ اتم موجود ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ آپ کے سامنے 8 مارچ کو فحاشی مارچ ہوا جس میں خدا کی خدائی کو بھی چیلنج کر دیا گیا. کہتا میری بہن کے ساتھ جو مرضی ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس کا جسم اس کی. آپ کے سامنے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایسے انٹرویوز آ رہے ہیں، کہتا بیوی میری لیکن جہاں مرضی ہو رہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. بڑی باتیں ہیں. اب موقع نہیں، صرف یہ ہے اعلانیہ برائیاں ہو رہی ہیں لیکن ہم انہیں روکنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. اسی پاکستان کی سرزمین پہ، کیپٹل پہ، اسلام آباد کے اندر اسلام بے آباد ہوتا رہا. خدا کی خدائی چیلنج ہوتی رہی. ہم نے روکا، ہم نے پورا ان کو تحفظ دیا کہ کہیں کوئی ان پر حملہ نہ کر دے. ایسا ہی ہے. 8 مارچ تک یہ قوم کورونا میں مبتلا نہیں ہوئی تھی. جیسے ہی فحاشی مار ختم ہوا، چند دن گزرے نہیں تھے، کورونا براستہ ایران داخل ہو گیا، براستہ زلفی بخاری داخل ہو گیا. ایسا ہی ہے، براستہ ایران داخل ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ایسی مت مار دی کہ اتنے آسان ترین سلسلے کو ہم وہاں روک نہ سکے. اس سے تو ہمارے لیے چائنا اچھا نکلا. ہمیشہ یاد رکھیں
جب بندہ خدا کے ساتھ بغاوت پر اترتا ہے نا، اللہ مت مار دیتے ہیں بندے کی. جب اس اسلام آباد میں اسلام بے آباد ہو رہا تھا، خدا کی خدائی چیلنج ہو رہی تھی، لیکن ریاست نے کوئی پرواہ نہیں کی. ریاست کو پرواہ اس وقت ہوتی جب اس کی اپنی رٹ چیلنج ہو رہی ہو. خدا کی رٹ چیلنج ہوتی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے براستہ ایران کورونا داخل کر دیا تو بڑا آسان تھا. ایران نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، دھوکہ دیا، غداری کی، جو بھی کی، یہ اس کا مسئلہ، ہم اس پہ نہیں پڑتے. لیکن ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ چلے جی، ہمارے پاکستانی بھائی تھے، زائرین تھے، آگے ہم بلوچستان کتنا بڑا ہے، 3 صوبے ملا لیں، ایک صوبہ پھر بھی بڑا، اس کے صحرا میں آپ کو ان کو کوارنٹائن کرتے، ان کو کوارنٹین کر دیتے. ٹھیک ہے، بڑا آسان تھا، الگ الگ رکھتے، علاج ہوتا جاتا، صحت یاب ہوتے جاتے، آپ ان کو گھر بھیجتے چلے جاتے. آپ نے اتنا آسان ترین سلسلہ بھی نہیں اپنایا. آپ نے وہ جو جتنے بھی بمز تھے پورے پاکستان کے اندر، ان کو ان کے قافلے رواں کر دیے. مت ماری گئی کہ نہیں ماری گئی؟ یہ مت اس لیے ماری گئی کہ 8 مارچ کے اندر اللہ کی رٹ چیلنج ہوئی، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. اللہ نے آپ کی ایسی مت مار دی ہمارے حکمرانوں کی کہ ان کی وجہ سے پوری پاکستان کے اندر کورونا پھیل گیا. یہ کتنا آسان تھا روکنا. اسی طرح ہمارے ڈاکٹرز ہیں، کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. ہماری اتنی مت ماری گئی، ہم نے اپنے ڈاکٹرز کے امیون سسٹم کو بھی چیک نہیں کیا. یار ان کے وائٹامنس کو چیک کرتے، وائٹامن سی کم ہے، ڈی کم ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے امیون سسٹم کسی کا زیادہ ہے، کس کا کم ہے. جو بہت کمزور ہیں ان ڈاکٹروں کو پیچھے کر دیتے، جن کا امیون سسٹم اچھا ہے ان کو محاذ پہ لے آتے. ہم نے ہر ڈاکٹر کو جس بیچارے کا امیون سسٹم بھی کمزور تھا اس کو محاذ پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور ہماری جانیں، ہمارے ڈاکٹرز کی بھی جانیں شروع ہو گئیں. اتنا آسان ترین مرحلہ بھی ہمیں سمجھ میں ہے. کیوں؟ جب اللہ سے بغاوت ہوتی ہے اللہ مت مار دیتے ہیں بندے کی. یاد رکھیے، اللہ سے بغاوت ہوتی، اللہ مت مار دیتے ہیں. اس کے باوجود اللہ نے ہمیں سہارا دیا. اللہ نے اسلام کا نظام صدقات کو دیکھ لیں، نظام زکوٰۃ کو دیکھ لیں. آج آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم باہر رائے ٹپکاتے ہیں یورپ کو دیکھ کر، اٹلی اور جرمن تو یہ فلاں، امریکہ جی ان کی ترقی بہت ہے، وہ تو کورونا کو سنبھال سکتے ہیں. ہم تو پسماندہ قوم ہے. خدا کا خوف کریں یار، جو اپنی اچھائیاں ان کو بھی تھوڑا سا یاد کریں. وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی قوم نے کورونا کا کامیاب مقابلہ کیا اسلام کے نظام صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے. جائیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں میڈیا کو، کیونکہ ہماری حکومت تو دے نہیں سکتی، جو ہے گنڈا ٹیکس کی وجہ سے سارا چھین لیتی ہے. باہر کی حکومتیں تو ہمارے لیے گنڈے ہیں لیکن اپنوں کے لیے وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہیں. وہاں عوام کی مدد نہیں کرتی، وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. وہاں حکومت عوام کے دروازے پر سب راشن پہنچاتی ہے. یہاں حکومت کے بس میں ہی نہیں ہے پہنچانا. یہاں کون کھڑا ہے؟ قوم کھڑی ہے. کیوں کھڑی ہے؟ نظام صدقات، نظام زکوٰۃ. انہیں پتہ ہے 1 روپے دیں گے اللہ 1 کروڑ سے اوپر دیں گے. پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے پاکستانی عوام کی فراخ دلی کے اوپر. کہتے ہیں ان کو بچانے والی چیز اسلام کا نظام ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے. ٹھیک، لیکن محسوس نہ کیجیے گا، ایک بات کرتا ہوں، یہ جو ہم ہجوم ہے نا، صرف خوف کی حالت میں قوم بن جاتے ہیں. وہ اتحاد جو خوف کی حالت میں پیدا ہو، وہ اتحاد حیوانوں کی سطح کی ہے. جانور ہمیشہ خوف میں ایک ہو جاتا ہے، نہ سانپ ڈستا ہے نہ شیر پھاڑتا ہے، سب ایک تختے پہ ہوتے ہیں. یہ خوف کی حیوانی سطح ہے. خوف کی انسانی سطح یہ ہے کہ پرامن حالات میں بھی میں اور آپ ایک دوسرے کو نہ ڈسیں، لیکن ہم پرامن حالات میں ایک دوسرے کو ڈستے ہیں. لیکن یہ خدا کی مہربانی ہے، جب قوم پہ برا وقت آتا ہے یہی ڈسنے والے ایک دوسرے کو سنبھالنے لگتے ہیں. کاش وہ وقت آ جائے کہ آج یہ سنبھالنے والی قوم پرامن حالات میں بھی ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے. اللہ نصیب کرے. پھر ہم میں اتنا شعور بھی نہیں ہے. میڈیا، سوشل میڈیا پہ اخبارات تو آج کل میں پڑھ ہی نہیں رہا، آتا ہے جی کورونا ہے، حج پہ نہ جائیں، عمرے پہ نہ جائیں، کورونا پہ خرچ کریں. کیوں بھائی؟ وجہ تم گاڑی پہ نہ بیٹھو، کورونا پہ خرچ کرو. 1 لاکھ کا موبائل نہ رکھو، 10,000 کا رکھو، کورونا پہ خرچ کرو. تقریبات نہ کرو، کورونا پہ خرچ کرو. 1 کنال سے 10 مرلے پہ آ جاؤ، کورونا پہ خرچ کرو. آپ کو یہی حج عمرے یاد آتا ہے؟ ابھی وہ سطح نہیں ہے کہ حج عمرے کو آپ چھوڑیں، نہ اللہ وہ سطح لائے گا انشاءاللہ. مت ایسی کام کیا کریں کہ جس سے اللہ کی رحمت پھر ناراض ہو جائے مجھ سے اور آپ سے. حج اور عمرہ بار بار کرنے سے ایمان بھی بڑھتا ہے، جان بھی بہتر ہوتی ہے، رزق بھی بڑھتا ہے. آج وہی لوگ ہیں سب سے زیادہ مذہبی جماعتیں میدان میں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں،
ٹھیک ہے؟ اور یہ فحاشی مارچ کرنے والے، یہ آنٹیاں جو ہماری ماں بہنوں پر کانٹیاں ڈالتی تھی کل تک، کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ آج ان کو غریب عورتیں نظر نہیں آ رہی؟ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہی ملا نظر آ رہے ہیں، یہی مذہبی لوگ نظر آ رہے ہیں، یہی دیندار نظر آ رہے ہیں، یہی نمازی نظر آ رہے ہیں، کورونا کی پرواہ کی بغیر ایک ایک دروازے پہ جا رہے ہیں. یہ اسلام کی برکتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام کی طرف واپس آئیں، خدا کے لیے اسلام کی طرف واپس آئیں. اللہ نے ساری برکتیں اس میں رکھی ہیں. اس بدترین حالات میں بھی اسلام کے نظام زکوٰۃ اور صدقات نے مجھے اور آپ کو سنبھال لیا، ہماری قوم کو سنبھال کے رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے. باہر کی دنیا اعتراف کر رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں حج عمرے پہ نہ جائیں. خدا کا خوف کیا کریں، ایسی باتیں نہ کریں. اب آخری 2-3 باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ایک مسئلہ ہے، بات یہاں ہماری ختم ہو چکی ہے، صرف ایک مسئلے کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں. ملک کی حالات ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ وبا یکدم ختم ہو، یہ لاک ڈاؤن بھی ختم ہو، یہ آئسولیشن بھی ختم ہو، اللہ نصیب کرے. لیکن حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ خدا نخواستہ اگر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں، خدا نخواستہ یہاں تو آپ آسانی سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے محلے میں کہیں جمعہ نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں گے؟ جمعہ پڑھیں گے یا ظہر کی نماز پڑھیں گے؟ نہیں، جمعہ پڑھیں گے. یہ یاد رکھیے گا. یہ چند چیزیں میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. جمعہ شعائر اللہ میں سے ہے. شعائر اللہ اسلام کا پاسورڈ جس سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے. ایک اس کی ایک اہمیت، میں زیادہ اشارہ نہیں کروں گا کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. 3-4 چیزیں ذکر کرتا ہوں صرف 1-2 منٹ کے اندر. جمعہ شعائر اللہ میں سے، اسلام کی شان و شوکت، اسلام کی عظمت اس سے وابستہ ہے. یہ اسلام کی علامات میں سے، زمان عبادت، مکان عبادت، علامات عبادت، اس کو شعائر اللہ کہتے ہیں. ایک، عالمی طاقتیں ہمیں دین پر عمل کرنے نہیں دیتی، ان کی کوشش ہوتی ہے. 2، پھر ملکی ریاست میں بھی کردار ہے، انہوں نے ہر چیز کو مینج کیا، نہیں کیا تو مسجدوں کو مینج. خود 40 بندوں کی وہ تقریبات کرتے پھریں گے، لیکن 5 کنال کی مسجد میں کہتے ہیں 5 بندے ہی جائیں. صحیح طرح مینج نہیں کیا. پھر ان کو تابعدار ملاز بھی مل جاتے ہیں جو تلاش کر کر کے وہ فقہی جزی جو ان کے حق میں جاتی ہے اس طرف چل نکلتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور 5ویں بات، مسلسل جمعہ ترک کرنے سے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. چلو ایک جمعہ ہو تو کوئی بات کریں، تو مسلسل جماعت کی بات ہو رہی ہے. ان 5 چیزوں کو سامنے رکھیں. 6ٹھی چیز، اگر کوئی ڈیفرنٹ سکول آف تھاٹ میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے اجتہادی، تو ضرورت کے تحت اس اجتہادی اختلاف کو بھی اگنور کر کے آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ 5-6 چیزیں بتاتی ہیں کہ جمعے کی نماز اپنے گھر میں بھی جمعے کی نماز پڑھیں، ظہر نہ پڑھیں. کیسے پڑھیں گے؟ اب وہ آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. ملک کی ایک معروف شخصیت نے چند دن پہلے مجھ سے پوچھا، آج بھی مجھ سے رابطے میں تھی، تو میں نے ان کو طریقہ کار بتا دیا تھا. انشاءاللہ میں خیال وہ خود ہی اپنے گھر میں پڑھائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے، امام کے علاوہ کم سے کم 3 مقتدی ہوں گھر پہ جو بالغ ہوں. آپ کی عورتیں بھی پیچھے کھڑی ہو سکتی ہیں پردے میں، ٹھیک ہے؟ یا گھر کے ہی محرم افراد ہیں تو پہلے مرد کھڑے ہوں، پھر بچے کھڑے ہوں، پھر عورتیں کھڑی ہو جائیں. آپ خود امام بن جائیں. سب سے پہلے جمعے کی پہلی اذان دے دیں، اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ لیں. اس کے بعد جمعے کی دوسری اذان دے دیں امام کے سامنے. پھر آپ خطبہ پڑھ لیں. خطبہ کیا ہے؟ آپ کو کوئی خطبہ نہیں آتا، کوئی بات نہیں. ایک خطبے میں آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، دوسرے خطبے میں آپ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں. کچھ بھی پڑھ لیں، خطبہ ہو گیا. ٹھیک؟ اس کے بعد آپ 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھا دیں، ہو گیا. اب اس میں ایک احتیاط یہ کریں، آپ اپنے گھر میں جمعہ پڑھا رہے ہیں، مین گیٹ کھول دیں. اعلان کریں نہ کریں آپ کی مرضی، لیکن کوئی آپ کے ساتھ آگے جمعے میں شامل ہونا چاہے آپ کے ڈرائنگ روم میں تو وہ شامل ہو سکے، آپ اس کو روکیں. آپ کی عورتیں ہیں تو ذرا تھوڑا سا پردہ لگا دیں. کوئی کہ جی یہاں جمعہ ہو رہا ہے، ہاں جی ہو رہا ہے، آپ اسے روکیں نا، آپ اسے، یہ پھر عمل بھی ہو جائے گا. جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے اندر جو ایک یہ جزی بیان کی جاتی ہے کہ جمعہ ایسی جگہ ہو جہاں کسی کو روکا بھی نہ جائے، تو چلو اس پر بھی عمل ہو جائے گا، وگرنہ اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس پر بھی عمل، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں جمعے میں پہنچ نہ سکے یا حالات زیادہ خراب ہو گئے، آپ اپنے گھر میں ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ جمعے کی نماز پڑھیں گے، اور اس طریقے سے پڑھیں گے. پھر دیکھیں خدا کی رحمت متوجہ ہوتی کہ نہیں.
اللہ ہمیں اس وبا سے نجات دیتے ہیں کہ نہیں؟ ضرور دیں گے. اللہ مان جاتا ہے, بندہ نہیں مانتا. بندہ اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, طاقت ہاتھ میں آ جائے انتقام لینے لگتا ہے. اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے گرفت میں جب اللہ بندے کو لے لیتے ہیں نا, بندہ ہاتھ جوڑ دیتا ہے, اللہ مان جاتے ہیں. بس جمعے میں اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیں, اللہ مانے ہی مانے. اللہ خود کہتے ہیں یونس کی قوم ہے, یونس کی طرح کوئی ایسی قوم کیوں نہ ہوئی کہ عذاب کے آثار کو دیکھ کے ہی گڑ گڑاتے, تو میں اس وقت یہ عذاب کو پیچھے کر دیتا ہوں. اللہ تو مان جاتا ہے, بندہ مانتا نہیں. بس اللہ کو منا لیں. اس لیے ظہر کی نہیں کون سی پڑھیں گے؟ جمعے کی پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.